لیکن اتنا کہ آپ کی آواز شکر ہے ہائی کورٹ تک حیوانوں تک پہنچ گیا، اس پہ عمل درعمل ہو رہے ہیں، تو آپ یقیناً داد کے مستحق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوپی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوپی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کم سے کم 5-6 پروگرام ہم نے سی ڈی اے پہ کیے تھے، جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ آتے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، سیاہ کریں سفید کریں، پھر جناب وہ مراد جو ہے ان کی کتنی گنواؤں وہ تو ختم، پھر ساتھ ہی انہوں نے کوکو ڈرائیور بھی لے آئے ہیں۔ تو ہم نے یہ پروگرام کیا تھا اور میں نے اس بات پہ لالہ عزت خان کو جھنجھوڑا تھا، وہ کہ یہ مزدور یونین کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، اور اس پہ کچھ تو پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں چیئرمین صاحب کو کہ کئی ممبر لیول کے بندے ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں اور واپس بھی کچھ لوگ گئے ہیں۔ پوری معلومات لالا کے پاس ہے۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا۔ لالا آپ سمجھ گئے نا میرا موضوع؟ سارا سمجھ گیا۔ اب کیا بتائیں گے کہ جناب وہ ہم نے ٹھیک چھیڑا تھا یا غلط چھیڑا تھا؟ ہاں، چھیڑا تو ہم نے بالکل 100% ٹھیک تھا۔ ہاں، مجھے کوئی کئی جگہوں سے بچوں سے ڈانٹ مارٹ بھی ملا ہے، مجھے بھی آتا رہا کہ جی آپ ہمارے یہ لگ گئے ہیں تو آپ کا کیا ہے، میں نے کہا نہیں۔ کیونکہ میرا چونکہ یونین سے بھی تعلق ہے، ہاں، تو پھر میں نے سارے معذرت بھی کر دیا، کیونکہ سچ جدھر بولو نا تو پہلا مخالفت آپ کو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ کے پروگرام پہ بعد میں ہوں گا، میں ایک لفظ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دوں، یہ میں کوئی 10-12-15 سال ہو گیا آج آپ کو بتا رہا ہوں، الفن اللہ کو جان دینے میں 64 سال کی عمر میں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا یونین جتنے بھی ہے ایک سے زیادہ ہے، یہ بھی اکثر و بیشتر غیر قانونی غیر اخلاقی افسروں کے معاملات میں یا مداخلت کرتے یا ساتھ دیتے۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ یونین کا افسر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یونین کا تو ورکروں کا کام ہے نا ٹھیک کرنا۔ دیکھو، افسر جتنا بھی مرضی ہے ہمیں آئے، خان صاحب کے، ملک صاحب کے، چودھری صاحب کے، لیکن وہ دل سے ہمیں برا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے سچ بات کرنے، ہم نے ورکروں کا حق مانگنے۔ تو یونین کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا مرضی افسر کو جی سر کہے، لیکن کئی لوگ اچھا ہوا ایسے کہ مجھے 10-15 سال پہلا تاریخ اوسان مجھے نہیں یاد ہے، کہ مجھے اتنا یاد ہے، اشارے سے بتا رہے ہیں، افسر بھی الیکشن کے دوران میں، یونین کے دوران میں غیر قانونی غیر اخلاقی مداخلت کرتے ہیں۔ اچھا، کہ یہ پارٹی ہارنا چاہیے اور یہ جیتنا چاہیے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ جہاں اپنے چپڑاسی اور ڈرائیور اور مریور کو سمجھا سکے تو الگ بات ہے۔ میرا ساتھ الفن کہہ رہا ہوں، یہ ہوا، یہ کبھی زندگی میں نے کسی سے بات نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جنہوں نے میرے ساتھ جرگہ کیا انہوں نے مجھے منع کیا۔ یہ وہ سنت فرہند اقبال صاحب چیئرمین سی ڈی اے تھا، مطلب اب سن یاد نہیں آتا۔ سن مجھے یاد نہیں، 8-10 سال پہلا، اور منصور صاحب اس وقت ڈائریکٹر تھا، اچھا، ڈی ایم اے کا ڈائریکٹر تھا، اچھا، بڑا تکڑا شخصیت تھا۔ اب اس یونین کا، ایک یونین کا منصور صاحب کے ساتھ دوستی تعلق تھا اور ایک یونین کا فرہند اقبال کے ساتھ تھا۔ اچھا، یہ سنگ پھنس گئے یہ آپس میں، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ میرا تعلق چونکہ 18 سال سے 17-18 سال سے مزدور یونین سے، چودھری یاسین سے، چودھری یاسین صاحب اس وقت گیا تھا مینگورا میں، کسی دوستوں نے ان کو بلایا تھا مینگورا یا آگے سے ناران کا افطاری پر، 3-4 دن افطاری پر گیا تھا۔ یہ وہ دنوں کی بات ہے، رمضان کا مہینے۔ 3 سی ڈی اے کے ڈائریکٹروں نے، الفن آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹر ہمارا 19-20 میں ہوتے، 3 پٹھان ڈائریکٹر میرے پاس آ گیا، ٹیلی فون کیا اور میرے سے گھر سے باہر انہوں نے 3 ملاقات کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ جائے، فرہند اقبال صاحب کے ساتھ آپ ملے۔ میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہتے اس کا خواہش ہے کہ آپ یہ اپنا یونین چھوڑ دیں، دوسرے میں آ جاؤ اور دوسرا یونین میں آ جاؤ۔ میں کہ اس نفع نقصان میں مجھے کیا؟ کہتے پھر چیئرمین صاحب آپ کا دوست ہوگا اور آپ کا بھائی ہوگا اور آپ کا بہت سارے کام ہوگا۔ اچھا، میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ بےایمانی تو ہو نہیں سکتے، یعنی ایسی لالچیں چلتی ہیں۔ مجھے وہ لالچ دیتے۔ میں نے تھوڑا سا ایجنڈا اتنا سخت رکھے کہ اپنا چیئرمین کو بولو کہ مجھے 6 کام ایڈوانس میں دے دو، 6 کام ایڈوانس میں دے دو، میں چیئرمین کے زبان پہ اعتبار نہیں کرتا ہوں، پھر اگر میں چلا جاؤں میں مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کون سا؟ میں نے کہا 2، ایک بچہ، ایک بھتیجا، 2 سب انجینئر بھرتی کر لے، ایک الیکٹریکل میں، ایک سول میں، ایک مجھے مکان دے دے،
اور 2 बजे मेरा नवा अपॉइंटमेंट कर दे। वो कर नहीं सकता था उसको। सुनो, वो कर नहीं सकता उसको। जब मैं 2 तो अपॉइंटमेंट कर लो, एक का प्रमोशन कर लो, एक को क्वार्टर दे दो, 4 हो गया। मैं कहा 2 मेरा मर्जी का अफसर ट्रांसफर कर ले। अच्छा, 6 काम हो गया। वो चला गया पैगाम लेके, अगला दिन आ गया कि अफसर मैं कल ट्रांसफर करता हूँ, और ये बाकी जो 4 काम है इसको मुझे आप टाइम दे दे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और दोस्तों को ये बुलाए। यानी उस पे भी एग्री हो गए हैं। एग्री हो गया, लेकिन मैं इस पर हो गया चीज नहीं, मुझे तुमने ये सब कुछ एडवांस में देने, मतलब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने से पहले। फिर उसने कहा कि नहीं, जब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहला, फिर वो लड़के कहते हैं कि चेयरमैन साहब कहते हैं तो उनको खुद लेकर आओ। मैं कहा मैं कभी चेयरमैन साहब के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं गया। ये आपका काम है, मुझे गारंटी स्टाम्प आप दोगे, लेकिन 2 काम कल ट्रांसफर कर रहे, इस पे एग्री है। कहते हैं मैं कहा वो 4 काम भी कर ले, चेयरमैन है ना टेलीविजन पर, 6 काम ले आओ। मैं अगर बेगैरत भी हो जाऊं, मैं अगर बेईमान भी हो जाऊं, मुझ पे अगर लोग लानतान भी कहें, तो चौधरी साहब को ही तो कह सकता हूँ ना कि यार मैंने मराहत लिया तो आप ये बेगैरती मैंने कर दी, ये बेगैरती मैंने इसलिए कर दिया कि मैंने इतना मराहत ले लिया, ये मेरा मजबूरी है। इससे अलावा मैं लेकिन न मैंने आज तक चौधरी यासीन पे जाहिर किया न मैं, लेकिन मैं फिर अल्लाह को जान देने रब की कसम है, जब मुझे बुलाया मैं उसका अफसरों ने फिर मेरा आगे हाथ जोड़े कि चूंकि चौधरी साहब फिर हमारा साथ आज वो नहीं है। खैर, अच्छा, इस पे अब अगला मैसेज पर आता हूँ। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है ना। तो मेरे भाई, मैंने और आपने प्रोग्राम किया, अल्लाह को जान देने ना आपको गरज लालच का न मुझे था, लेकिन ये काम नाजायज था। ये काम 100% नाजायज था। इसका एक वजह, ये इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है। ये तमाम CDA उसका रोज अव्वल से पाकिस्तान के आबाद होने तक CDA जिम्मेदार है। बिल्कुल। CDA के जो चेयरमैन है या बोर्ड मेंबरान है, उस लेवल को तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अमूमन बाहर से आते हैं और कई कबार एक दो का अपना बन जाते हैं। CDA के मैं कह रहा था कि रोज अव्वल से ये कानून तक चेयरमैन तो बाहर के आए, कई बोर्ड मेंबरान भी आए, लेकिन कई हमारे अपना मुस्तफैन काज़मी हो गया, हुमायूं साहब हो गया, वो भी बने हैं। इससे पहला जनाब हमारा वो 2 पख्तून चला गया, जानजेब खान था, क्योंकि अपने CDA के उनको बेहतर मालूम भी था, पता भी था। होता है ना। तीसरी बात ये कि अगर उनके हमारे पास पेंशन होते हैं, उनके मकान होते हैं, उनके फैमिली बच्चे भर्ती होते, कल अगर दारुखिलाफे में कोई खराबी हो गया तो किसको पकड़ेगा? क्या बात है, बिल्कुल यही होना चाहिए। वो बंदे को आप पकड़ेंगे जिसको, क्योंकि आजकल कोई अपना बच्ची का रिश्ता भी देते तो उसका पूरा खानदान बायोडाटा सब कुछ देखते। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि ये अचानक ये मामला हो गया कि अफसर तो अफसर, डायरेक्टर भी आ गया, डिप्टी डायरेक्टर भी आ गया, असिस्टेंट भी आ गया, माली और चौकीदारों तक और कोको तक आ गया। तो पूरा शहर, हम सब लोग अलर्ट हो गया। और पूछने वाला है कोई? पूछने वाला कोई नहीं भाई, इसके पीछे तो कोई प्लानिंग, कोई राज है। अच्छा, अब आपने पहला सवाल किया, जैसे मैंने और आपने महसूस किया कि भाई ये तो उन लोगों के साथ ज्यादती है। जो ग्रेड 17 में बैठे वो किधर जाएगा, जो 16 में बैठे वो किधर जाएगा, जो 18 में बैठे वो किधर जाएगा। कई लोग हमारा जनाब 1920 में बैठे थे, आगे उनको मौका नहीं मिल रहा था। ठीक है, सही बात है। अच्छा, अब इधर आपने कहा आपका यूनियन, पहला आपने सवाल किया आपका यूनियन क्या करता। मैं समझता हूँ कि यूनियन का स्टिल ये ड्यूटी बनता था। देखो ना, आप जब मैदान में होते और आप सियासत करते या आप कोई भी कारोबार करते या कुछ, तो सारा परिक तो राजी नहीं हो सकते, लेकिन आप कोशिश करें आग वालों के। ये प्रोग्राम पार्ट 2 में जाएगा। नहीं, बस 1 मिनट ये कर लें, लेकिन ये बहुत बड़ा तफसीली प्रोग्राम है, फिर बाद में करेंगे। जी। तो उस पे कुछ एक यूनियन ने तो मुकम्मल रोजा रख के खामोशी इख्तियार किया। एक यूनियन ने कुछ सुना के, जो हमारे प्रोग्राम भी थे और ये हमारा प्रोग्राम भी थे, शायद और लोगों ने क्या, उसने जाके कोर्ट से रुजू किया। वही जो हम कहते थे भी आप कोर्ट में तो जा सकते हैं। कोर्ट में चला गया, तो जब कोर्ट में चला गया और इस परवाह किया बगैर, जो कोई अफसर नाराज होता है या राजी होता है या कैसे होते हैं, तो वो क्या नाम है, शाबाश का मुस्तहिक तो बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाला। लेकिन इधर 2 यूनियन और है। ठीक है। एक यूनियन ने वो जो कोर्ट में गया उसके ऊपर बड़ा वीडियो करके और बड़ा लान तान करके और बड़ा बेहुदा जुमले इस्तेमाल किया। उससे मुझे समझ नहीं आता कि वो किसके कहने पर कर रहा था।
وہ ٹھیک کوئی ہے۔ ٹاؤٹ شکل لگ رہا تھا نا افسر لالا یہ اچھا، معذرت کے ساتھ پارٹ سنو، 2 میں سنو، چلتے ہیں، یہ پروگرام ابھی دلچسپ کہانی ہے، پارٹ 2 میں چلتے ایک ہیں۔ لفظ بولتا ہوں پھر اچھا۔ ایک لفظ بولتا ہوں، آخری بات یہ کرتا ہوں کہ یہ تینوں یونین تو ایک طرف رکھو، یہ تو 1 سے 15 تک نمائندگی ہوتا ہے، وہ جو افسروں کا یونین ہے ہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ افسروں کا یونین جو مر گیا، ہاں پھر جو پارٹو میں پروگرام کریں گے ان کا جو صدر ہے ہاں۔ وہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، وہ اپنا زبان کو لگام دے، تالا لگا دے، یہ ٹوٹل پورا پاکستان میں وائلیشن ہے، اس پر بھی پروگرام کریں گے۔ ہے وہ افسروں کا صدر، لیکن وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو پروموٹ کرتے، پرچار کرتے، ڈیلی پروگرام کرتے، سرکاری کھاتے میں سارا۔ سرکاری دفتر میں بیٹھ کے سرکاری کھاتے میں چیئرمین CDA کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو ہمارا پاس اگلا پروگرام اس کے یقیناً پارٹ 2 سے بات کریں گے، ہاں، انشاءاللہ۔ لیکن اتنا کہ آپ کی آواز شکر ہے ہائی کورٹ تک، حیوانوں تک پہنچ گیا، اس پہ عمل درعمل ہو رہے چلو ہیں، ہم- تو آپ یقیناً داد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں ہمارے لیے، وہ کہ میرا CD میں کوئی نہیں ہے، نہ میرا ادھر کوئی جدید ہے، نہ کوئی پلاٹ ہے، نہ کوئی گھر ہے سرکاری بھی، لیکن یہ جو بھی ہے احساسہ CDA کا، یہ ہر ایک بندے کا ہے، اس میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ اگلے پروگرام تک اور بہت تفصیلی پروگرام دساں گے کہ اگے کی ہویا، نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سبحانہ